معاملے کی، ہر ایک چیز سے مراد دین سے متعلقہ ہر چیز. جب قرآن کا بھی کہا جاتا ہے نا کہ قرآن میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ سائنس بھی لکھی ہے، ٹیکنالوجی بھی لکھی ہے. بھائی مراد یہ ہے کہ ہدایت سے متعلقہ سب مضامین آتے ہیں. ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، وہ اسی پر جو ہے مکمل ہونی چاہیے، نہ کہ آپ یہ چاہیں کہ وہ پوری دنیا کے تمام علوم پر مکمل ہو جائے. تو توریت بھی جو ہے وہ لکھ دی گئی، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا تختیوں پر، پتھر کی تختیاں جن پر یہ لکھی. ٹھیک ہے. اب توریت بھی یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ نے خود لکھی، اور حدیث سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے. فَخُذْهَا پس پکڑ لے اس کو بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ اور حکم دے قومک اپنی قوم کو، یاخذوا وہ بھی پکڑیں، بِأَحْسَنِهَا اس کے بہترین حصے کو. خود بھی اسے مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ پکڑ لے اس کے بہترین حصے کو. اچھا توریت کا بہترین حصہ کون سا تھا؟ کوئی حصہ کم بہترین بھی تھا؟ نہیں، معنی کے اعتبار سے بہترین معنوں کو فالو کریں. ٹھیک ہے. آپ قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات بعض آیات کے معنی ایک سے زائد نکل رہے ہوتے ہیں نا، بعض آیات کے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس طرف بات لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان میں صحیح معنی تلاش کرنا اور صحیح معنوں کو فالو کرنا. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اور اس کے بہترین ترین معنی کو فالو کریں، اس پر پوری طرح سے چلیں. سَأُورِيكُمْ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں دار الفاسقین فاسقوں کا گھر. میں ان قریب تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کے گھر. فاسقوں کے گھر کون سے ہوتے ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہنم دیکھا؟ نہیں. پھر ہاں جی، جو پچھلی قوموں کے آثار ہیں. فاسقوں کا گھر دیکھنا چاہے قلعے کا ٹکٹ لے کر چلے دیکھنا. ہم لوگوں نے اسے تماشا گاہ بنا لیا نا، اصل میں تو عبرت گاہ ہے. تو جو سابقہ اقوام کے کھنڈرات ہیں، آثار ہیں، وہ ہمارے لیے فاسقوں کے گھر ہے. جب انہوں نے نافرمانیاں کی تبھی تباہ کیے گئے نا. کوئی قوم فرما بردار اور تباہ کر دی جائے، یہ تو فطرت کا قانون ہی نہیں. تو اب یہ لوگ ابھی تک مصر میں بیٹھے تھے، مصر سے اٹھ کر صحرا میں آئے. اب انہوں نے فلسطین کے قریب پہنچنا تھا، تو وہاں کتنی قومیں تباہ ہوئی تھی اور نہیں آئی تھی، تو ان کے آثار موجود تھے نا. تو اللہ نے کہا ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، جب تم فلسطین کے پاس جاؤ گے میں دکھاؤں گا، تاکہ حق الیقین حاصل ہو کہ کیسا انجام ہوتا ہے نافرمانی، کیسی تباہی آتی. سأصرفو ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے. میں اپنی نشانیوں کی طرف سے ان لوگوں کے دل پھیر دوں گا جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں. اب تکبر کی تعریف قرآن کے معنی میں اور ہے نا. تکبر کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا اظہار کرنا، لیکن ایسی بڑا اظہار کرنا جس کا حق نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر لیا. حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو جس میں یہ دو خرابیاں ہو وہ ہے متکبر. تو جو لوگ اللہ فرما رہے ہیں میرے دین سے بے توجہی برتیں گے، بے نیازی برتیں گے، آیتوں کو نظر انداز کر دیں گے، میں انہیں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا بمانے وہی بات جو پیچھے ہوئی کہ میں دلوں پر مہر لگا دوں گا. اللہ نہیں پھیرتے، انسان خود آنکھیں بند کر لیتا ہے. اللہ کو چیز اٹھا کے بند کر دیتے ہیں کسی کھانے میں، نہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا. اس کی مثال کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آج کے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا اور کل بھی ڈسکس کیا کہ قبطیوں کو تو چھوڑو، بنی اسرائیلیوں نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور پھر مصر سے نکلتے ہی فرمائش کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک خدا بنا دو. اور موسیٰ علیہ السلام گئے نہیں اور پیچھے سے بچڑا بنا دیا. تو ان لوگوں کے دل سخت خود بخود ہو جاتے، انہیں بہانا چاہیے ہوتا. وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھیں کل آیت ہر ایک نشانی لا یؤمنوا بها پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر وہی بات ہے، دور کیا جانا، گھر کی کہانی تھی نا. یہ لوگ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے. بنی اسرائیل ایمان لے آئے؟ نہیں لائے. ایک چھوٹا سا حصہ لایا نا، اکثریت نہیں لائی. اس کے بعد بھی کتنا کچھ ہوا. پھر بھی حضرت یوشع کے زمانے میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا، طالوت رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا، جو سلیکٹ کیے گئے تھے ان کے حافظ. تو یہ مسلسل ریکارڈ ان کا کیا رہا
نشانیاں دیکھے جا رہے تھے اور ایمان نہیں لا رہے تھے. ساری عمر موسیٰ علیہ السلام کو پریشان رکھا, یہاں تک ان سے مایوس ہو کر مرے. یعنی موسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں بڑے غمزدہ رہتے تھے اپنی امت کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وَإِنْ اور اگر یارو وہ دیکھیں سبیل رشدی ہدایت کا راستہ لا یتخذوہ سبیلا تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ ان کی فطرت ہے. سیدھا راستہ دیکھیں گے ہدایت کا تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا سیدھی بات سمجھ نہیں آتی, الٹے کام بہت تیزی سے سمجھ میں پڑتے ہیں. تو فطرت ہے, یہ مزاج ہے. ہر انسان میں کہیں نہ کہیں یہ خرابی کمزوری ہوتی ہے, لیکن عام انسان اس کو دبا دیتے ہیں. مگر جو پھر اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں پھر وہ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے. یہ بیماری ہے نا. تو جس طرح جسمانی بیماریوں میں سے جس کو آپ ہینڈل کر لیں, ٹیکل کر لیں, وہ آپ قابو پا لیتے, اور جسے آپ چھوڑ دیں پھر وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی بیماری ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر کئی دفعہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کسی کی تعریف کریں تو لوگ چڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی کی برائی کریں تو مزے لے لے کر شامل ہوتے ہیں. آپ ایک کریں وہ 100 سناتے ہیں اس کی برائی, ہوتے ہیں ایسا. تو یہ کیا ہے؟ اچھائی کے رستے کو رستہ نہ بنانا اور برائی کے پیچھے چلتے رہنا. اور مومنوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ برائی کا رستہ دیکھتے ہیں, دامن بچا کر نکل جاتے ہیں. اللہ نے کہا نا میرے بندے وہ ہیں کہ جب کوئی برا فحش کام ہوتے دیکھتے ہیں تو وقار کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اور تقویٰ کا مفہوم بھی یہی بیان کیا حضرت کعب رضی اللہ عنہ, کہ تقویٰ ایسے ہے جیسے جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے دامن سمیٹ کر گزرنا, ایک کانٹوں میں نہ الجھے. تو جو بھاگ بھاگ کر ان چیزوں میں الجھتے ہیں نا, خرابی کا شکار. ٹھیک ہے, جہاں آپ اصلاح کر سکتے ہیں وہاں جا کر شامل ہو. تماشبین بننے کا کیا کام؟ تماشا کیوں دیکھتے؟ یا تو کچھ آگے بڑھ کر کر سکے نا, ہمت ہو, قوت ہو, جذبہ ہو, نیت ہو. جب نہ ہمت ہے, نہ جذبہ ہے, نہ نیت ہے, پھر جہاں ہو وہی بیٹھے رہو. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ جس میں دوڑنے والے سے کھڑا بہتر ہوگا, اور کھڑے سے بیٹھا بہتر ہوگا, اور بیٹھے سے اپنے گھر میں لیٹا بہتر ہوگا. کہ اس قدر فساد ہو جائے گا زمانے میں کہ ہر کام برائی کی طرف ہی جا رہا ہوگا. تو جو لوگ ان میں شریک نہیں ہوں گے وہ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے مگر وہ ان سے بہتر ہوں گے. جیسے ایک بات شب برات کے حوالے سے, اب تو خیر یہ فیشن اللہ کے فضل سے بہت کم ہو گیا. ہمارا بچپن جب تھا نا تو بڑے پٹاخے چلتے تھے, ہے نا, بڑی آتش بازیاں چلتی تھی, اور پھر مزہ یہ تھا کہ اسے ثواب سمجھا جاتا تھا, اور اس ثواب کے کام کے لیے بڑے پیسے دیتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پر جو ہے نا نہیں مزہ آتا تھا, وہ آپ جب چاہے چلا دیں پٹاخے, لیکن ثواب تو نہ قرار دیں اس کو. یعنی فائر کریکر چلا کر کس بات کا جذبہ, کیا مطلب؟ یعنی یہ تو بالکل ہندوؤں والا تصور ہے. اور یہ جو ہیلوئن نائٹ والا تصور ہے, اب اس میں یہ کہ بہت بڑی گناہ کی بات تھی جو اسلام کے سر تھوپ دی گئی تھی. علماء نے اس کے خلاف بہت کام کیا, اللہ کو جزا دے. تو ایک عالم صاحب کا لیکچر, مجھے ان کا نام نہیں یاد لیکن میں نے سنا, تو وہ اس میں کہنے لگے کہ اگر تم شب برات میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکتے تو جا کر سو جاؤ, تمہارا سونا تمہارے جاگنے سے بہتر. ٹھیک ہے, تو بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سو جانا جاگنے سے بہتر ہے. جیسے سارے بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ میں نہیں اتنا تقویٰ کہ آپ نماز پڑھ لیں تو آپ سو جائیں جا کے. فرض نماز کی بات نہیں کر رہی, فرض نماز پڑھ کر سوئیے گا. ہاں تو جا کر سو جائیں, وہ آپ کا سونا آپ کے لیے جاگنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ اور اگر یرو دیکھے سبیل الغی گمراہی کا راستہ, یتخذوہ سبیلا اسے فوراً اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. اور اگر دیکھتے ہیں گمراہی کا راستہ تو فوراً اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. یعنی گمراہی کے طریقوں کی طرف دوڑتے ہیں, انہیں بہت پسند آتے ہیں وہ طریقے. جیسے آج ہماری یوتھ ساری کی ساری, تو ان کی طرف راستے ان کے سامنے دونوں ہیں, اچھا بھی ہے برا بھی ہے, اور وہ اپنی پوری پسند کے ساتھ برے راستے کو اپنا رہے ہیں. تو پھر بری ذمہ نہیں ہو سکتی.
ذالکا بانہم، یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، وکانوا، تھے وہ انہا، ان سے، غافلین، غافل۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، یعنی ان کا یہ جو حال ہے کہ برائی کی طرف دوڑتے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کیا اور ان سے ہمیشہ غافل رہے۔ اگر نشانیوں پر توجہ دیتے تو حق اور باطل جاننا مشکل نہیں، ہر انسان جان سکتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء، اور ہماری ملاقات کو، الآخرتی، جو آخرت میں ہوگی، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اس کے اعمال۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب جو بندہ دنیا میں رہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے اور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اچھا بھی کرتا ہے، لہٰذا کسی بندے نے کوئی اچھا کام کیا بھی اور بغیر ایمان کے کیا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی زمین میں اگر کوئی آپ کی اجازت کے بغیر آ کر کوئی کام کرے گا تو آپ اسے انعام دیں گے؟ نہیں دیں گے نا، تو یہ اللہ کی زمین ہے۔ اب ایک بندہ اس زمین کے اوپر رہتا ہے اور وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے اللہ کا قانون، اور پھر وہ کچھ کام اچھے بھی کرتا ہے، کوئی ہاسپٹل بنواتا ہے، کچھ بھی ایسا، تو پھر اللہ اس کو اس کام کا اجر نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے تو اپنی منمانی کی۔ اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزار کر چھوٹا سا کام بھی کرتا تو اجر پا لیتا۔ اب ایک دوسری صورت ہے کہ آخرت کی ملاقات جھٹلانا، دو باتیں کی نا اللہ نے، کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، یا تو وہ آیتوں کو جھٹلاتا ہے یعنی ایمان نہیں لاتا تو اس کے اعمال بیکار ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آخرت کی ملاقات کا انکاری ہے، یعنی جو کر رہا ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو پھر اس کو آخرت کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا نا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو جو صرف دنیا مانگے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں مل جائے شاید، آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت میں انہی کے لیے ہے جو دنیا و آخرت کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ اچھائی ہو جائے۔ جیسے فرض کریں کہ ہمارے یہاں واش رومز کا بڑا مسئلہ ہے، پبلک ٹوائلٹس نہیں ہے، تو پیسہ ہے کسی کے پاس اور وہ بنواتا ہے ٹوائلٹس، اس نیت سے کہ پاکستان میرا ملک جو ہے صاف ستھرا بھی ہو جائے اور اللہ مجھے اجر بھی دے کہ میں نے لوگوں کو گندگی سے بچایا۔ ایک بندہ اگر راستے سے گندی چیز ہٹا دے تو اجر ہے نا، تو ایک بندہ اگر سڑکوں کو صاف کر دیتا ہے، جو بہت بڑی اذیت ہے کہ آپ چلتے جا رہے ہیں اور راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا اس وقت، تو وہ اس چیز کو ہٹانے کے لیے اللہ سے اجر کی توقع پر وہ کام کرتا ہے، اور یہ بھی مقصد ہے کہ پاکستان صاف ہو جائے۔ اب دونوں چیزیں ہے نا، حسنہ فی دنیا بھی، حسنہ فی الآخرہ بھی، تو پھر اللہ اس کو اجر دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اگر کوئی بنا رہا ہے صرف اس لیے کہ بھئی ذرا نام ہو جائے، پتا چلے میرا یہ کنسٹرکشن کا کاروبار ہے تو میں اس میں سے اتنا پیسہ جو ہے وہ لگاتا ہوں چیریٹی میں تاکہ لوگ مجھے زیادہ ٹھیکے دیں، تو پھر اس کو ٹھیکے ہی ملیں گے، پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بھی کاروبار کا ایک طریقہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ رائج ہے کہ کئی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اناؤنس کر چکی ہیں کہ ہم جو ہے اتنا پیسہ جو ہے وہ چیریٹی میں دیتے ہیں۔ جیسے یہ پیپسی کا بھی میرا حال آیا ہوا ہے، پیپسی کا کہ کوکا کولا کا، کسی ایک کا، کہ آپ جو ہے اتنے ایک پیپسی خریدیں اور 1 روپیہ جو ہے نا کوک کا کس فنڈ میں جا رہا ہے؟ ایدی میں، ہاں، اب 1 روپیہ جو ہے وہ جاتا ہے اس کی طرف۔ اب یہ اصل میں کام اچھا کر رہے ہیں مگر اجر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پبلسٹی کے لیے کیا، ان کا مقصد اپنی پرموشن، بس۔ اگر وہ اپنی نیت صحیح رکھتے تو پرموشن تو ہونی تھی جو ہونی تھی اور اجر بھی ہونا تھا۔ یہ چیزیں آتی ہیں، اور بہت ساری وہ لپٹن والوں نے کیا شروع کیا ہے، ان پڑھ بچوں، جو بچے محنت کرنے والوں کو پڑھائیں، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ پرموشن۔ یہ ویسٹرن سویلائزیشن میں تو بڑے عرصے سے چیزیں چل رہی ہیں، جو بڑی برانڈز ہیں وہ کچھ نہ کچھ چیریٹی کا متعارف کراتی رہتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی برانڈز لوگ خریدیں، کہ ہم یہ برانڈ خریدیں گے تو لوگوں کو ساتھ یہ فائدہ بھی ہوگا۔ اب اس میں فائدہ ہوتا بھی ہے، وہ لگاتے بھی ہیں، کیونکہ وہاں پر تو آپ کو پتا ہے چیک اینڈ بیلنس بڑا اچھا ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً آڈٹ ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو رہا ہو تو پیسہ خرچ نہ کیا جا رہا اس جگہ پر
تو لوگ تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں. وہاں کے لوگوں میں شعور ہے ہماری نسبت, ہمارے لوگوں میں اب آ رہا ہے, اب بچے پڑھ رہے ہیں جیسے جیسے, تو لہٰذا وہ پیسے لگاتے بھی ہیں, کام ہوتا بھی ہے, خوشحالی بھی آئی ہے, مگر وہ صرف دنیا کی حد تک ہے سارا کچھ, آخرت میں کرنے والوں کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر نیت صحیح رکھی جاتی تو پھر دنیا کا فائدہ تو ہوتا, پرموشن تو ہونی تھی, اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے برکت ملتی. تو یہی دو باتیں اللہ نے بیان کر دی. ایک, ایمان کے بغیر نیت اللہ کی رضا کی حاصل کرنا, اس کے بغیر اللہ کے طریقے کے خلاف. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ایمان ہی نہ لانا, ایک یہ ہے کہ ایمان لانا مگر کام اللہ کے طریقے کے خلاف کرنا, اپنی مرضی کے طریقوں سے کام کرنا, تو پھر ان کا بھی کوئی اجر نہیں. اور دوسرا کہ جو کام صرف دنیا کے لیے کیے جائیں آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں. ہل یجزونا, کیا وہ جزا پا سکتے ہیں, الا سوائے ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے اس کی, کیا وہ اس کے سوا بھی کسی عمل کی جزا پا سکتے ہیں جو وہ کر کے آئے ہیں. ہر بندہ اسی کی جزا پائے گا نا جو کر کے آیا ہے. اب یہ تو کچھ کر کے ہی نہیں آیا آخرت کے لیے, تیاری نہیں کی, سارا کچھ دنیا کے لیے کیا, دنیا میں چھوڑ آئے, تو پھر اب کس چیز کی جزا پائیں گے, کسی چیز کی نہیں پائیں گے نا. بس یہی بات ہے. واتخذا, اور بنا لیا, قوم موسیٰ, موسیٰ کی قوم نے, من بعد ہی, اس کے بعد, اس کے پیچھے سے, من حلیہم, اپنے زیورات سے. ہے لام, یہ حلیہ کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے, اسی سے حلیی ہے, حلیہ, زیور وغیرہ آپ کے روپ کو بدل دیتے ہیں نا, تو اسی لیے حلیہ, حلیہ ہی کی ایک شکل, زیورات. ایجلن, بچڑا, ایجل بچڑے کو کہتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, آپ بقرہ میں بھی پڑھ چکے. جسدن, جسم والا, لہو, اس کی خوارن, آواز تھی. اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے, موسیٰ کے جانے کے بعد, اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا جسم جس میں سے آواز آتی. کیا کیا انہوں نے, ان کے پاس زیورات تھے, اچھا بھاگتے وقت بھی زیور ساتھ لے کر آئے. اور یہ بھی جو ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ زیادہ تر زیور, کیونکہ یہ تو غلام قوم تھے, زیادہ تر زیور وہ تھے جو انہوں نے سود وغیرہ میں قرضوں میں رکھے ہوئے. سود کا سسٹم یہ مصر میں بیٹھ کر بھی چلا رہے. بہرحال زیور ان کے پاس بہت تھے, جیسے بھی تھے. ایک تو وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا, سود وغیرہ کا جو ان کا نظام اندر اندر تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا, اس کی وجہ سے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ان کو خواہش اسی کی تھی, تو جب یہ ان کی مخبریاں کرتے تھے اور ان کے کام کرتے تھے تو انعام میں ملتا ہوگا نا. کیونکہ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اطلاع کس نے دی تھی جا کر فرعون کو, اسی قبیلے کی ایک عورت نے. یعنی اس کو آواز آئی بچے کے رونے کی, تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا تو بیٹا بڑا ہو گیا ہے, تو اتنا چھوٹا بچہ, تو اسی نے جا کر اطلاع دی. تو ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرتے تھے, تو پھر خوش ہو کر وہ انعام دیتے. تو اس طرح کمایا ہوا تھا ان لوگوں نے. قوم کے غداروں کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں, جو دیانت دار ہوتے ہیں نا قوم کے ساتھ, ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال ان کے پاس تھا. ویسے بھی آپ دیکھیں پوری قوم تھی, تو اگر انہوں نے ایک بچڑا بنایا تو کتنا سونا ہوگا, پوری قوم سے اتنا تو نکل ہی آئے گا نا, ساروں سے اکٹھا کیا جائے تو. ہاں, تو لیکن یہ یاد رکھیے کہ بیچ میں جو دیندار افراد تھے, سارے کے سارے تو نہیں تھے نا یہ ایسے مشرک, بیچ میں جو دیندار افراد تھے, اول تو ان کے پاس تھا ہی بہت کم, کیونکہ وہی بات ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ وفادار تھے. اور دوسرا تھا بھی تو کیا انہوں نے بچڑا بنانے کے لیے ڈونیٹ کیا ہوگا, نہیں کیا ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو وہاں بھی, جن کی وفاداریاں مصریوں کے پاس تھیں, اور یہ نسبتاً خوشحال تھے. علماء نہیں, علماء, علماء اتنے امانتدار نہیں تھے, اتنے امانتدار نہیں تھے. ویسے بھی کپتی ان کو منہ نہیں لگاتے تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی بھارتی فوج کا افسر اپنی امانت کشمیری کے پاس رکھوائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو پھر وہ لیول پا جائے نا امانت اور صداقت کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نہیں, بقرہ میں نہیں آتا, وہ آگے آئے گا. وہ زیور ان لوگوں کے ذاتی تھے. اس میں سے مختلف باتیں, خود یہود علماء کی رائے نہیں ملتی. بعض یہود علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے سود کے چکر میں
جن لوگوں کو پھنسایا ہوا تھا یہ ان کے زیورات تھے. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے جب پتہ چل گیا کہ ہجرت کرنی ہے، یہ خود یہود علماء کی روایتیں ہیں کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ اب ہجرت کرنی ہے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی قبطیوں سے زیور ادھار مانگے اور اکٹھے کیے اور لے کر فرار ہو گئے. اب ان میں صحیح بات کون سی ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر 100% کچھ کہنا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ مختلف گروہ تھے نا، ان کی اخلاقی حالتیں مختلف تھیں. وہ بھی لوگ تھے جو بڑے دیندار تھے. اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کئی گھرانے ہوں گے جو بہت دیندار ہوں گے، جو اس سارے معاملے سے الگ رہے. تو قوم موسیٰ میں گروہ بن گئے تھے نا. ایک وہ تھا جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، تو وہ نیکوکار گروہ بھی اپنی جگہ موجود تھا، تو انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہوگی. تو جو شریر افراد تھے ان میں سے میرا خیال ہے مختلف سے مختلف حرکتیں کی. اب ایک غلام قوم کے اندر بھی سارے لوگ بیک و غریب نہیں ہوتے. غلام کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے کچھ لوگ دشمنوں کے ساتھ ملے نہ ہو. جب ہم لوگ غلام تھے تو ہمارے وڈیرے تو اسی زمانے میں بنے نا. یہ جتنے آپ کو وڈیرے خاندان نظر آتے ہیں یہ اسی زمانے میں انگریزوں کی پٹھو گیری کر کے وڈیرے بنے نا، ہمارے راز بیچ بیچ کر. تو ایسے کچھ خاندان تو بنی اسرائیل میں بھی تھے، تو نکل کر تو ہمراہ ہی آئے. تو ایسے جو خاندان ہیں وہ ساہوکار رہے ہوں گے نا، تو وہ اس وقت قبطیوں کو بھی قرض دیتے ہوں. تو ایسے گنتی کے بھی چند خاندان ہو تو ان کے پاس کافی سونا ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ٹھگ شاگ تھے انہوں نے ارد گرد سے سونا ادھار بھی لے لیا. تو ساری چیزیں میرا خیال ہے مل ملا گئی. اور پھر کچھ ان کے پاس اپنے ذاتی بھی تھے، وہ مخبروں وغیرہ کے پاس. ٹھیک ہے، بچڑا ہو سکتا ہے تھوڑا بڑا ہو کیونکہ سائز ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال جو ہے سونا کچھ نہ کچھ ان کے پاس تھا. سونا تھا ان کے پاس کیونکہ بچڑا بہت چھوٹا نہیں تھا. اس کی ریزن ہے جو یہ کہہ رہی ہیں، یہ قرآن کا اپنا بیان ہے، آپ آگے سورۃ الانبیاء میں پڑھیں گے کہ جب موسیٰ نے کہا تم نے ایسی حرکت کیوں کی، تو کہنے لگے کہ ہم سے زیوروں کا سمجھ نہیں آ رہا تھا، بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا تھا کہ ہم کرتے کیا. تو ہم لوگوں نے سارا کا سارا ایک جگہ ڈھیر کر دیا، تو سامری نے اس سے بچڑا بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ زیور کم از کم زیادہ کوانٹٹی میں تھے، اتنی زیادہ کوانٹٹی میں تھے کہ بڑا اسٹیچو بنا. یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی 10 فٹ اونچا ہو، لیکن نسبتاً ایک بڑا اسٹیچو تھا. تو کچھ نہ کچھ زیوروں کی تعداد تھی. اب زیور اٹھا نہیں سکتے تھے اس کا ضروری نہیں ہے یہی معنی ہو کہ زیور جو ہے اس کا بوجھ بہت زیادہ تھا. صحرا میں آ گئے تھے، دھوپ بہت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، رہنے کو جگہ نہیں تھی. تو اس وقت پھر زیور کی کشش ختم ہو جاتی. تو تنگ آ کر پھینک دیا ہو کہ بھئی اس کو تو سائڈ میں کرو، پھر دیکھیں گے بعد میں. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آج جیسے پھر میں مثال دوں گی آپ کو، کشمیر کے لوگ غلام ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کشمیری گھرانوں میں کسی کے پاس سونا نہیں. لوگوں نے اپنے گھروں میں بنایا ہوا ہے نا اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے، ویسے بھی تو اسی طرح ان کے پاس بھی ہوگا کسی نہ کسی حد تک. تو کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس جائز، کسی کے پاس ناجائز سونا تھا جو انہوں نے پھر سارا اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا اور اس سے پھر بچڑا بنایا. ہاں جی بالکل میڈس کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بہرحال ایک آزاد قوم ہے. غلاموں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوٹ مار چلتی رہتی ہے، مگر اس لوٹ مار کے باوجود اکثر گھرانوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. تو انہوں نے ایک بچڑا اس سے بنایا، یعنی سامری نے بچڑا بنایا. اب ہو سکتا ہے سامری جو ہے نا قبیلہ ہے ایک جس کا ایک بندہ تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سامری پڑ گیا. ایگزیکٹ اس کا نام کیا تھا وہ نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے یہ کوئی اسٹیچو بنانے والا ہی ہو، آرٹسٹ. بہرحال اس نے ایک بچڑا ضرور بنا دیا سونے سے ڈھال کر، جس میں سے آواز آتی تھی. اب آواز کیسے آتی تھی اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح قرینہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی صحیح وضاحت پہ نہ حدیث آئی ہے نہ کوئی اور بات. لیکن 2 باتیں کہی جاتی ہیں جس کی آگے تفصیلی ڈسکشن بھی ہوگی، جہاں اس کا تھوڑا تفصیلی بیان آئے گا، کہ یا تو اس میں ایک سوراخ تھا جو منہ سے دم تک تھا، وہ ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی اس میں سے، اور یا پھر دوسری جو روایت ہے جو یہود بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانوں کی مٹی اس نے اٹھا لی اور وہ مٹی پھونک دی اور اس سے بچڑا بول دے. اب یہ بات صحیح ہے یا نہیں اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں. ٹھیک ہے، وجہ جو بھی ہو بچڑے میں سے آواز بہرحال آنے لگی.
علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، یکلمہم کلام کرتا ان سے، ولا نہ ہی، یہدیہم رہنمائی کرتا ہے ان کی، سبیلاً راستے کی طرف۔ کیا انہوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے، نہ انہیں کسی راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے، کہ خالی آواز آتی دیکھ کر خدا مان لیا کہ یہ بچڑا ہے اور بول رہا، یعنی باں باں کر رہا، یہ دیکھ کر مان لیا، یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو گفتگو کیوں نہیں کرتا، اور کسی مسئلے میں رہنمائی کیوں نہیں دیتا، ان باتوں پر غور نہیں کیا، خالی اس کی باں باں سن کر ایمان لے آئے۔ یہ ان کے ایمان کا لیول ہے، یہ ان کی عقلوں کا جو ہے وہ لیول ہے۔ اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اس کو، وکانو اور تھے وہ ظالمین ظالم، چونکہ انہوں نے بچڑا بنایا اسی لیے وہ ظالم تھے۔ ولما جب سقطا گرائے گئے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، ورعوا اور انہوں نے دیکھا، انہم کہ وہ قد ضلوا بھٹک گئے ہیں، قالو کہنے لگے، لئن لم اگر نہ یرحمنا رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور بخشش فرمائی ہماری، لنکونن من الخاسرین تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں گرائے گئے اور انہوں نے جان لیا کہ وہ واقعتاً گمراہ ہو چکے ہیں، تب کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پائیں گے۔ ہاتھوں گرائے گئے، آپ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو حکم دیا تھا کہ اس واقعے کے ذمہ دار افراد کو خود قتل کر دو، تو اپنے ہاتھوں گرائے گئے، یعنی اپنے ہاتھوں قتل کروائے گئے، یہ سزا دلوائی گئی تاکہ سزا دینے والوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ اللہ سے بغاوت کی سزا موت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے باقیوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم گمراہ ہیں، تو انہوں نے استغفار کی، حالانکہ بچنے والے لوگ وہ تھے جو اس واقعے میں براہ راست شریک نہیں تھے، نہ انہوں نے پرستش کی، لیکن یہ سب کچھ ہوا تو صحیح نا، اکثریت مل کے اسے روک بھی سکتی، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے استغفار کی۔ ولما رجع موسیٰ جب لوٹے موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ بہت غصے میں تھے، آصفاً افسوس کرتے ہوئے، موسیٰ بہت ہی غضبناک اور افسردہ افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ غضبان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت غصے میں تھے۔ قالا بئس ما خلفتمونی کہنے لگے کتنی بری تم نے جانشینی کی میری، من بعدی میرے بعد، کس کو کہا؟ ہارون کو، ہارون کو کہا تھا نا، یا ہارون نخلفنی، ہارون میری جانشینی کرنا، تو کہنے لگے بہت بری جانشینی کی، اعجلتم کیا جلدی کی تم نے، امرا ربکم اپنے رب کے حکم کی، اب یہ پوری قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں بڑی جلدی کی، تمہیں بہت جلدی تھی، کچھ دن انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ تختیاں ایک طرف رکھ دی، وَأَخَذَ اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ بھائی کا سر، يَجُرُّهُ کھینچنے لگے، الیہ اپنی طرف، بھائی کا سر کے بال پکڑے اور انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے، غصہ بہت زیادہ تھا نا۔ اب آپ سوچیں کتنے سال کی محنت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور غصہ کس بات پر تھا؟ شرک پر، تو انہیں اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ ہارون ساتھ شریک ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے غضبناک ہو کر بھائی کے سر کے بال کھینچے۔ اب یہاں پھر یاد رکھیں کہ اس سے یہ جواز ہے کہ چھوٹا بڑے کو مار لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عہدے اور رتبے کے اعتبار سے بڑے تھے۔ کالا اس نے کہا، ہارون نے کہا، ابن امہ اے میرے ماں جائے، میرے ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، یہ نہیں کہ باپ الگ تھے، دونوں کے باپ عمران ہی تھے، انہوں نے اس لیے کہا کہ ماں کے ساتھ ذرا زیادہ پیار ہوتا۔ ان القوم بے شک قوم نے، استضعفونی مجھے کمزور سمجھا۔ کیوں کمزور سمجھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کا جلال ہی اور تھا، حضرت ہارون میں وہ والی جلالی کیفیت نہیں تھی، تو انہوں نے ہلکا لیا ان کو۔ وقادو اور قریب تھا، یقتلوننی کہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت تو نہ تو خوش کر، بیل آدائی میرے دشمنوں کو مجھ پر، میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے، کہ یعنی جو مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ خوش ہوں کے دیکھا ہارون پکڑا گیا۔ ولا تجعلنی اور نہ تو شامل کر مجھے، مال قوم الظالمین ظالموں کے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا میں ان میں شامل نہیں ہوں، مجھے ان میں شامل نہ کیجیے، میں بے بس ہو گیا تھا، یہ میرے قتل تک پر آمادہ ہو گئے تھے میرے روکنے اور سمجھانے پر۔ اور آگے انبیاء میں پھر آپ تذکرہ پڑھیں گے، انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے اس خوف سے رک گیا تھا کہ کہیں
آپ آ کر یہ نہ کہیں کہ قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، گروہ گروہ کر دیا قوم کو، اس لیے رک گیا۔ اچھا یہ اللہ نے پتہ اتنی تفصیل کیوں بتائی؟ کیونکہ کتاب خروج میں، توریت کی کتاب خروج کی آیت نمبر 1 تا 4 میں بیان یہ کیا گیا کہ ہارون سے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو آیا نہیں، ہمارے لیے خدا بنا دے، تو ہارون نے ان سے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، سونا لے کر ایک بچڑا بنا دیا، اور اس میں سے آواز آنے لگی اور سب اس کو پوجنے لگے، اور پھر اگلے دن ہارون نے ساری قوم بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بچڑے کی عبادت کی، اس کے لیے قربانیاں دی۔ تو سارا الزام کس پہ ڈال دیا؟ ہارون علیہ السلام۔ اللہ نے 2 باتیں واضح کی، ایک تو یہ کہ بچڑا بنایا تھا سامری، اور دوسرا یہ کہ ہارون علیہ السلام شامل نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اب یہ بنی اسرائیل پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنے انبیاء کا کردار زیادہ سے زیادہ خراب کرتے تھے، ہر بری عادت ان میں ثابت کر چھوڑی، معاذ اللہ، زنا، بد کرداری، شرک، کفر، بت پرستی۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ جو برائیاں ہم کرتے ہیں ہم کہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے نا ساری باتیں نبیوں میں بھی تھی تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ یہ وہی حال ہے کہ جب بگاڑ آئے نا ہندو قوم میں، تو انہوں نے جو ان کی جتنی بھی نیک ہستیاں تھیں جن کو یہ نبی یا اوتار مانتے تھے، ان ساروں کو گمراہ اور گندا ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی، اور ہر کسی کے کردار کو اتنا خراب کیا کہ آج ان کے حالات زندگی پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ بندہ بیان بھی کرے تو کیسے کرے۔ تو یہ اسی قسم کی ایک سازش تھی، نبی کی زندگی بگاڑ دو تو بس پھر کہو کہ بھئی سارے ایسے ہوتے ہیں، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے اس لیے اس بات کو یہاں پر واضح کر دیا، اور اگرچہ یہ بات توریت میں شامل ہے اور اس کی آیت بنائی گئی ہے، مگر یہ بات جھوٹ ہے، تو یہ پھر توریت کا حصہ نہیں ہے، توریت میں شامل کی ہے۔ کالا موسیٰ نے کہا رب اغفر لی والی اخی، اللہ مجھے میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں شامل فرما، وانت ارحم الراحمین، بے شک تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ چلیے یہ قصہ بھی چل رہا ہے مگر اب اس کو کل دیکھیں گے اگلی کلاس میں، کیونکہ آج آپ کا ٹیسٹ ہے۔ تو چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔